السلام علیکم ناظرین، پروگرام پس آئینہ میں آپ کا میزبان غلام نبی مورائی۔ آج ہم بات کریں گے پس منظر کی، باری ہے پس منظر کی اور جمعرات ہے۔ آج ہم نے جو ٹاپک سلیکٹ کیا ہے یا چنا ہے وہ ہے کلیش آف کلچرز ان دی مسلم ورلڈ۔ اب اس میں ہمارے شاہ صاحب تجزیہ بھی کریں گے، تبصرہ بھی کریں گے، اور ہم کوشش کریں گے کہ آج تک اس معاملے پہ بڑی کم بات ہوئی ہے، مگر چونکہ یہ ہے جو بھی کوئی بھی ہم اس میں ہسٹوریکل ایلیمنٹ لیتے ہیں اس میں پس آئینہ مقصد اس کے پس پردہ کیا رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے، کیا ہونا چاہیے۔ کوشش انالیسس اسی کو کہتے ہیں، کیا ہے، کیا ہونا چاہیے اور کس طرح ہونا چاہیے۔ تو آج جو پہلا سوال شاہ صاحب میں آپ سے کروں گا، ویلکم ٹو دی شو، پہلا جو پروگرام کروں گا کہ ہمارے جو اسلامک کنٹریز ہیں بہت سارے ہیں، بہت سارے ریسورسز ہیں ان کے پاس۔ آج ہم پہلا شو اس پہ کر رہے ہیں، پہلی قسط، دوسری قسط بھی کریں گے، مگر پہلی قسط میں جو سوالات چنے گئے ہیں، پہلا سوال یہ ہے کہ اتنے مسلمان ممالک ہیں، ان کے ریسورسز بھی ہیں، مگر دنیا کے مقابلے میں کمزور کیوں؟ اور کیا انہوں نے کبھی بیٹھ کے سوچا ہے کہ ہم اپنی حالات بدلیں؟ اور اگر حالات بدلنے کے لیے نہیں تو کیا ان کے حالات بہتر کرنے کے لیے کوئی تدبیر ہے، کوئی سوچ ہے؟ کہیں تو ہونی چاہیے۔ آفٹر آل مسلم اور کمیونٹیز ہیں، کرسچنس ہیں اور کمیونٹیز ہیں، وہ ترقی بھی کر رہی ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، اب یورپین یونین پورا بن گیا، آپ اندازہ دیکھ لیں، اور یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے کم ترقی یافتہ ملک، کچھ کے پاس بڑے ریسورسز ہیں، کچھ کے پاس کم ہیں، وہ آپس میں لڑائی پہ تلے ہوئے ہیں۔ بالکل پہلا سوال یہ ہے آپ سے کہ مسلمان ممالک اتنے سارے ریسورسز ماضی میں بھی رہے ہیں، آج بھی ہیں، مگر کمزور کیوں ہیں؟ اور اگر کیا کبھی انہوں نے یا اب بھی اتنے عرصے گزرنے کے بعد سوچ رہے ہیں کہ ہم حالات کس طرح، کیا حالات کی تبدیلی کا سوچ رہے ہیں؟ جی مولانا صاحب، یہ ہے بہت ہی اہم ایشو ہے اور کافی عرصے سے اس پہ سوچ و بچار چلتی رہی ہے۔ ایک لحاظ سے تو صدیوں سے چل رہا ہے یہ ایشو، لیکن ماڈرن زمانے میں، یہ پچھلی صدی میں کوئی 40-50 سال سے یہ ایشو زیادہ اہم ہو چکا ہے۔ اب دنیا کے دوسرے ممالک میں اس پہ گفتگو اور سوچ و بچار ہوتا رہتا ہے۔ ہمارے ہاں کم ہوا ہے پاکستان میں، لیکن جو مغربی ممالک ہیں ان میں بھی ان کی تھنک ٹینکس ہیں، ان کی جو یونیورسٹیز ہیں یا اکیڈیمیا ہے، ان میں انفرادی طور پر حکومتوں میں یا کچھ اور جو مسلم ممالک ہیں وہاں پہ بھی ایک زمانہ تھا کہ پاکستان میں بھی آزادی اظہار تھی زیادہ اس معاملے پہ، اور مختلف آراء جو ہوتی تھی لوگوں کی تو لوگ بیان کرتے تھے، لیکن اس کے بعد 1980 کے بعد ماحول ایسا چلا کہ اس قسم کی گفتگو جو ہے وہ لوگوں نے کم کرنا شروع کر دی، کیونکہ اس پہ عجیب قسم کے قید و بند خواہ لگائے گئے۔ ابھی اس کو دو پہلو سے ہم اگر دیکھیں ناظرین کے لیے، کہ ایک تو یہ ہے کہ باقی دنیا جو ہے، خاص طور پر جو بہت طاقتور بلاک ہے ملکوں کا، وہ مغربی ممالک جو ہیں، ان کی کیا سوچ ہے جنرلی مسلمانوں کے متعلق، اور مسلمانوں کے اندر جو اپنی سوچ جس کا آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں اپنی بھلائی بہتری کے لیے۔ اب اس میں بائی اینڈ لارج اگر پہلے ذکر کرے کہ باقی دنیا، خاص طور پر مغربی دنیا جو ہے، وہ
اس میں کچھ عناصر ایسے ہیں، یوں کہیے کچھ عناصر ایسے ہیں، سب نہیں، کچھ عناصر ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ڈومیننس جو ہے اور دوسروں پہ کنٹرول جو ہے وہ رہے، اور اس کے طریقے وہ سوچتے رہتے. پہلے بھی جیسے 200 سال ہو گئے نا کہ کالونیز رہی ہیں یورپ کی، یہی ممالک جو ہیں، تو اس قسم کی سوچ ابھی بھی وہاں پہ کچھ ہے. اور اس میں کو 1980 کے دہائی میں اور اس 90 کی دہائی میں کچھ اور لوگوں نے اس پہ کیا کام، لوگوں کو مسلمانوں کے متعلق ایک نیگیٹو قسم کی پروپیگنڈا کرنے کے لیے. اور انہوں نے یہ سوچا، یا اپنے طور پر ان کی یہ خیالات جو تھے کہ بھائی ان پہلے ویسٹرن بلاک جو تھا اس کی کنفلکٹ یا مقابلہ چلتا رہتا تھا سوویت یونین سے. یہی 2 سپر پاور تھے دنیا میں، امریکہ اور ویسٹرن یورپ ایک طرف، اور سوویت یونین اور کمیونسٹ بلاک ان کا وہ دوسری طرف. یہ ان کی کمپٹیشن یا کنفلکٹ سرد جنگ کی لیکن چلتی تھی. اب وہ سوویت یونین ختم ہو گیا، ڈس انٹیگریٹ ہو گیا، تو پھر یہ جو مغربی ممالک ہیں انہوں نے سوچا اب دوسرا ہم کس سے کریں. تو انہوں نے سوچا کہ مسلمان ممالک جو ہیں یہ ایک ابھرتی ہوئی فورس ہے، ایمرجنگ پاور ہے، تیل ہے ان کے پاس، 70s میں نظر آیا، تیل ہے، گیس ہے، یہ تو انرجی کے بڑے ذخائر ہیں ان کے پاس، لیکن ہیں بڑے کمزور ہیں، ڈیولپ اتنے نہیں ہیں لیکن بڑے ریسورس والے ہیں. تو ان میں ایک صاحب تھے، مطلب کہ وہ بڑے اکیڈیمکس دنیا میں، تعلیمی دنیا میں، یونیورسٹیز میں، پھر وہ حکومت میں بھی ان کو بڑی پذیرائی ملی، خاص طور پر امریکہ کی حکومت میں. انہوں نے ایک کتاب لکھی، ایک کلیش آف سویلائزیشن. ان صاحب کا نام ہے سیموئل ہنٹنگٹن. اس کی تھیوری یہ تھی کہ جی اب وہ سوویت یونین تو چلا گیا، ختم ہو گیا، اب آئندہ کا مقابلہ جو ہے وہ مغرب کا ہوگا مسلمانوں سے. مغربی سویلائزیشن اور مسلم سویلائزیشن ان کے درمیان، اور مغرب کو اب تیار رہنا چاہیے اس مقابلے کے لیے. اور یہ جو 9/11 کا جب واقعہ ہوا اس کے بعد اس آدمی کے جو اتنا زیادہ پہلے اتنا مشہور نہیں تھا، اتنی اس کو اہمیت نہیں تھی، اس کی اس قسم کی جو نفرت انگیز باتیں تھیں، لیکن 9/11 کے بعد اس کو بڑی اہمیت ملی. جو صدر تھے امریکہ کے اس وقت جارج بش، اور جو نیو کنزرویٹو بلاک ان کا جو تھا رمسفیلڈ یا رچرڈ پرل یا اس قسم کے دوسرے لوگ، انہوں نے اس کو بڑا ہائی لائٹ کیا کہ ہاں یہ آدمی بڑی صحیح بات کر رہا تھا، ہمارا تو انہی سے جھگڑا ہے. پھر ایک وار آن ٹیرر کے نام پہ شروع ہو گئی، جس پہ کئی مسلم ممالک پہ حملے ہوئے، نقصانات ہوئے، تباہی آئی. تو ایک تو باہر کی دنیا کا یہ تھا، میں ایک نقشہ کھینچ رہا ہوں ناظرین کے لیے، کہ ایک تو باہر کی دنیا کی یہ تھی جس کو 9/11 کے بعد بڑی پذیرائی ملی اس سوچ کو، اور بڑی تباہی آئی. تو مسلمانوں نے پھر سوچنا شروع کی. یہ پہلے بھی تھا، جس طرح میں نے شروع میں کہا، یہ تو صدیوں سے سوچ تھی کہ ہم کیا کریں، کیونکہ وہ گولڈن ایج کے بعد تو نیچے چلے گئے نا. تو پھر جب یہ اس قسم کی سوچ مغرب میں پیدا ہوئی اور پھر 9/11 آیا، تو مسلمان ملکوں میں پھر وہ نئی طرح سے ایک اور نیا جذبہ پیدا ہوا کہ بھئی کیا کریں، جلدی کریں ورنہ تو اور مارے جائیں گے. تو
اب مسلمانوں کے درمیان بھی اتفاق رائے نہیں تھا کہ کس طرح مقابلہ کیا جائے. ایک طبقہ تھا جن کا یہ خیال تھا کہ نہیں، جس طرح ہماری ماضی کی شاندار روایات ہیں ہم اس طرف چلے جائیں تو پھر ہم مقابلہ کریں گے مغرب سے. ایک دوسرے جو لوگ تھے انہوں نے کہا بھائی ماضی کی جو شاندار روایات تھیں وہ جو زمانہ تھا وہ بدل گیا ہے. اب ماضی کی طرف واپس جانے سے مستقبل بہتر نہیں ہوگا. اب جو آج کل کے یا مستقبل کے جو حالات ہونے ہیں ان کو آپ کس طرح ہینڈل کریں گے. تو یہ ایک میڈیول کلچر اور ایک ماڈرن کلچر. اب مسلمانوں کے اندر ایک کلیش آف کلچر جو پیدا ہوئی بٹوین ایک طرف پرانے زمانے کا میڈیول کلچر اور ایک ماڈرن کلچر. یہ ہے کلیش آف کلچرز مسلمانوں کے درمیان. ناظرین ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک. شاہ صاحب، نارملی جو ہم کلچر دیکھتے ہیں یا کلچر کی جب بات کرتے ہیں تو گانا، ناچنا اور شعر و شاعری وغیرہ وغیرہ یہ کلچر کا حصہ ہے. مگر یہ جو کلچر جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس کلچر میں اور ہمارے والی اس لوکل کلچر کی جو تھنکنگ ہے اس میں کیا فرق ہے؟ اب یہ بالکل ہی یہ اہم بات ہے کہ اب جس کلچر کے متعلق ہم ابھی گفتگو کر رہے تھے، ایک لحاظ سے دیکھیں دنیا میں جو ایک مستند سی بات کلچر کے متعلق کہی جاتی ہے کیا ہے؟ تمدن، لوگوں کا اٹھنا بیٹھنا، اور اس میں 3-4 چیزیں شامل ہو جاتی ہیں. اس میں یہ ادب ہے، میوزک ہے، گانا ہے، فائن آرٹس یہ بھی آتے ہیں. لیکن 3 یا 4 بڑی کلچر کو اگر ہم ڈیفائن کریں بڑا مشکل لفظ ہے ویسے، لیکن کئی اسکالرس نے، کہ ہم سیریس گفتگو کر رہے ہیں نا، تو اس نے کئی اسکالرس نے اس کو کوشش کی ہے اس کو کلیئر کرنے کی، سموٹنے کی کس طرح کن الفاظ میں. تو ان کا یہ ہے کہ بھائی کلچر ایک مجموعہ ہے لوگوں کے بلیفس، ان کا ویلیو سسٹم، ان کے طور طریقے، پریکٹسز کیا ہیں ان کے معاشرے میں، اور ان بلیفس کو، ویلیو سسٹم کو اور ان کی پریکٹسز کو چلانے کے لیے، ان پر عمل کرانے کے لیے کون سے قانون، قواعد ہیں اور کون سے ادارے ہیں. یہ ان ساری چیزوں کا مجموعہ ہے کلچر. اب اس کو جس کلچر سے ہم گفتگو جس کی کر رہے ہیں نا، اب اس کے کئی حصے بھی ہو جاتے ہیں. آپ انڈسٹریل کلچر کی بات کرتے ہیں، آپ اربن کلچر کی بات کرتے ہیں، آپ ٹیکنالوجی کلچر کی بات کرتے ہیں، آپ گورننس کے کلچر کی بات کرتے ہیں. تو اس کے اندر یہی آتا ہے. بلکہ مینجمنٹ میں تو پڑھایا جاتا ہے کلچر آف دا آرگنائزیشن، آرگنائزیشن کلچر آف دا فیملی، ٹھیک ہے نا، کلچر آف دا کنٹری، ٹھیک ہے، کلچر آف دا ولیج. تو یہ ہے کہ مطلب اب ہم نے اس کو ڈیفائن کیا نا کہ بھائی اس میں طور طریقے، ویلیو سسٹم، بلیفس، پریکٹسز اور اس کے قواعد کون سے ہیں اور ادارہ کون سے، کس قسم کے ادارے اس کو چلاتے ہیں. یہ سارے چیزیں اس کلچر کی ڈیفینیشن میں آ جاتے ہیں جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں. اب آتے ہیں کہ بھائی اگر یہ کلچر ہے ان چیزوں کا مجموعہ، تو یہ کیسے امپورٹنٹ کیسے ہے، اور یہ میڈیول کلچر اور ماڈرن کلچر جس کا آپ ہی ذکر کر رہے تھے، یہ جو کلیش آف کلچر ہے، یہ کس طرح ان میں کلیش پیدا ہوئی مسلمانوں کے اندر، کیوں اتفاق نہیں ہے ان کی پریکٹسز میں، ان کے ویلیو سیٹس میں، ان کے اداروں میں، ان قاعدے قوانین میں، ان کے بلیف سسٹم میں،
اتنا فرق کیوں ہے اور یہ متفق کیوں نہیں ہے اور کیوں نہیں جو دوسرے لوگوں کا مقابلہ صحیح طور پر نہیں کر سکتے. اب آتے ہیں کہ اس کلیش آف کلچر کی جو روٹ ہے، ایک تو جس طرح شروع میں ہم نے بات کی نا کہ ایک تو یہ سوچ ہے کہ بھائی 500 سال 800 سال 1000 سال پہلے مسلمانوں کا اوج تھا، بڑی شاندار روایات تھی اور ہم نے بڑی امپائرس تھیں اور دولت اور شہرت اور طاقت ساری چیزیں تھیں، تو ہم وہ طور طریقے اسی طرح لے جائے جس کو یہ میڈیول کلچر کہتے ہیں. تو اب میڈیول کلچر میں یہ تھا، اور وہ فرق جو ہے ہم باقی باتوں میں بھی آتے ہیں، لیکن بنیادی ایشو جو تھا وہ بنیادی میڈیول کلچر اور ماڈرن کلچر جو ہے اس میں بنیادی ایشو کس چیز کا ہے؟ وہ ہے امپاورمنٹ. کس کو طاقت یا حقوق ہو. میڈیول کلچر میں امپاورمنٹ تھی رولر کی، اور دوسرے کلرجی جو ریلیجس لوگ تھے، عام لوگ ان کی کوئی وقت نہیں تھی، ان کی امپاورمنٹ نہیں تھی، ان کو کوئی حقوق نہیں تھے، اور جو رولرز تھے، جو حکمران تھے یا جو مذہبی لوگ تھے، اسکالرس یا کلرجی جو تھے جس کو کہلاتے تھے، سارے پاورز یا رائٹس اور پاورز انہی کے پاس تھے اور نچلوں کو نہیں تھے. اب ماڈرن کلچر جو آیا اس نے کہا بھائی یہ تو غلط ہے اور اس طریقے سے جو ہے وہ پرانے زمانے میں چلتا ہوگا، اب آج نہیں چلے گا کیونکہ دنیا بدل گئی ہے. تو ماڈرن کلچر اور بھی اس کے کئی فیچرز ہیں، لیکن بنیادی فیچر جو ہے وہ ایک یہ ہے کہ بھائی امپاورمنٹ کس کی ہو. آیا صرف رولر جو ہے حکمران طبقہ اس کی امپاورمنٹ ہو یا سب کی امپاورمنٹ ہو. اب اس پہ مسلمان ملکوں کے درمیان یہ کلیش چل رہا ہے. جو کنزرویٹو لوگ ہیں جو اسی میں ہیں کہ جی وہ پرانا طریقہ جو تھا، ایک تو اچھے مسلمان اگر ہو جائیں تو باقی سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. اچھا مسلمان ہونا بڑی اچھی بات ہے، لیکن دنیا میں جو ترقی کرنی ہے اس کے اور بھی کلچر ہیں، اس کا اور بھی قواعد ہیں. صرف یہ کہ اچھے مسلمان ہو جائے اور جو مسلمانوں کے جو اچھا اخلاق ہو، نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہی چیزیں ہیں نا اس کی نشان، یہ بڑی اچھی بات ہے اور ہونا چاہیے. لیکن اس سے آپ کی ٹیکنالوجی تو نہیں آئے گی، آپ کی اکنامک ڈیولپمنٹ تو نہیں آئے گی. اس میں میڈیسن اور جو نالج ہے جو فائنانس کا یا ٹیکنالوجی کا یہ تو نہیں آئے گا نا. اس کا الگ کلچر ہے، وہ سیکھنا پڑے گا نا، صرف اچھے مسلمان ہونے سے نہیں آتا. تو یہ ماڈرن کلچر جو ہے وہ ہم نے دوسروں سے سیکھا، لیکن دیکھ کے کہ بھائی انہوں نے جو اتنی ترقی کی ہے اور ہم جو ہیں پیچھے کیوں ہیں. آپ نے جو ذکر کیا کہ دنیا میں 57 ممالک ہے جہاں مسلم میجورٹی ہے. مسلمان تو کوئی 1.5 ارب ہیں ساری دنیا میں، لیکن جو OIC ہے اس کے بھی 57 ممبر ہیں، جو اس کے ممبرز ہیں 57 ملک. تو بھائی یہ اتنے 57 ملک ہونے کے باوجود 1.5 ارب پاپولیشن ہونے کے باوجود، انرجی تیل اور گیس کے ریسورسز کے کنٹرول کرنے کے باوجود، تو اگر یہ ماڈرن کلچر کو ایڈاپٹ نہیں کریں گے، اس کے انڈسٹریل کلچر کے حصے کو، اس کے ٹیکنالوجی کے کلچر کے حصے کو، اس کے گورننس کے کلچر کے حصے کو، اس کے مختلف جو اور کمپوننٹ ہیں، تو صرف اچھے مسلمان
ہونے سے یہ چیزیں نہیں ہوگی, آپ کی ترقی نہیں ہو جائے گی. اب یہ ایک لحاظ سے کنزرویٹو ایلیمنٹس جو ہیں ان کا اسی پہ شد و مد زور ہے کہ بس آپ یہ کریں تو وہ ہو جائیں گے. مسلمان ملکوں میں یہ ٹسل چل رہا ہے بڑا, یہاں پہ بھی اب زیادہ ہو چکا ہے, پہلے اتنا نہیں تھا. باہر کے ملک اور کچھ مسلمان ملکوں میں ہے, کچھ میں بالکل نہیں ہے, اور وہ ترقی کر رہے. ٹرکی کر رہا ہے, ملیشیا کر رہا ہے, بنگلہ دیش کر رہا ہے, انڈونیشیا کر رہا ہے. وہاں پہ اتنی کلیش آف کلچر یہ نہیں ہے, اگر ہے بھی تو لو لیول پہ ہے. لیکن پاکستان کا جو سا معاشرہ ہے یہاں پہلے نہیں تھی, اب وہ زیادہ ہو چکا ہے یہاں پہ وہ کلیش آف کلچر. اور یہاں پہ وہ جو ماڈرن پریکٹسیں ہو, ماڈرن ویلیو سسٹم ہو اور امپاورمنٹ کی بات ہو, وہ پاکستان میں بہت محدود ہو چکا ہے. لہٰذا یہاں ایک مسئلہ بڑا ہے, اور جو ہمارے گلف کے ممالک ہیں, عرب کنٹریز ہیں زیادہ, ان میں ایک مسئلہ زیادہ ہے, ہمارے ہاں بھی یہ زیادہ ہے. اب اس کا کیوں یہ اہم کیوں ہے؟ Why is it necessary? Why this modern culture adopt کرنا کیوں ضروری ہے ترقی کے لیے؟ اس وجہ سے کہ بھائی اب آتے ہیں ایک اور اس ایشو پہ کہ پہلے ہم نے ذکر کیا نا کہ جو میڈیول کلچر والے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ماضی کو واپس کرو تو خود ہی بہت آپ طاقتور ہو جاؤ گے. وہ بات تو کوئی نہیں مانتا نا, وہ بات تو دنیا میں دیکھی ہوئی ہے. اس طرح تو ماضی کو واپس کرنے سے ہم تو ماضی میں چلے جائیں, باقی دنیا کو تو آپ 600 سال یا 1000 سال پیچھے تو نہیں دھکیل دیں گے, دنیا تو آگے جا رہی ہے. تو اب یہ ہے کہ بھائی امپاورمنٹ دے دیں لوگوں کی تاکہ وہ ان کے راستے جو ہیں وہ کھلیں. اب وہ ایک رشتہ ہے کلچر اور ڈیولپمنٹ کا. پہلے یہ سوچ تھی کہ بھائی یہ جو کلچر ہے اس کی اتنی اہمیت نہیں ہے. ناظرین لیتے ہیں ایک وقفہ, ملتے ہیں وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جی شاہ صاحب, آپ نے پروگرام کی پہلی قسط میں جو 2 ہمارے سوالات ہو گئے بڑی اچھی طرح آپ نے سمجھایا. اب بات یہ کہ ہمیں اور لوگوں کے سمجھنے کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ واٹ از کلچر ڈفرنس اینڈ ڈیولپمنٹ, ڈفرنس بٹوین کلچر اینڈ ڈیولپمنٹ. اب یہ جو ہے رادر ریلیشن شپ ڈفرنس. ہاں بالکل. کلچر اور ڈیولپمنٹ کے درمیان کیا رشتہ, کیا تعلق ہے, اور کیوں ترقی کے لیے, مسلمانوں کی ترقی یا کسی اور کے لیے بھی ترقی کے لیے کلچر کی بنیاد جو ہے وہ صحیح ہونی چاہیے تاکہ آپ اس کے اوپر بلڈ کر سکیں. تو ایک لحاظ سے آپ انجینئر ہیں تو آپ کے لیے مثال یہ ہو کہ کلچر یوں سمجھے کہ فاؤنڈیشن ہے جو نظر نہیں آتا, لیکن اس فاؤنڈیشن پہ ہی بلڈنگ بنتی ہے اوپر. اگر آپ کا فاؤنڈیشن صحیح نہیں ہے تو وہ بلڈنگ نہ چل پائے گی یا گر پائے کرے. ٹھیک ہے صاحب. تو کلچر از ناٹ ویزیبل بٹ اٹ از دی فنڈامنٹل, اٹ از دا فاؤنڈیشن آف دا کلچر. اگر ہم الفاظ میں کہیں فاؤنڈیشن بھی ویزیبل نہیں ہوتا, فاؤنڈیشن بھی beneath دی لینڈ ہوتا ہے, اندر زمین کے اندر ہوتا ہے, نہیں آتا نا نظر. اب ڈیولپمنٹ آپ کو نظر آئے گی, ترقی, لیکن جو کلچر ہے وہ انویزیبل ہے, وہ لیکن بنیاد اسی پہ بنتی ہے کلچر میں. اب اس کے کیا فیچرز ہیں؟ یہ جو رشتہ ہے کلچر اینڈ ڈیولپمنٹ کا, اور یہ جو فاؤنڈیشن ہے اس فاؤنڈیشن میں کیا کیا ڈالنا چاہیے. اسی پھر وہی انجینئرنگ کی مثال پہ آ جاتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے صاحب. 2 چیزیں خاص طور پر, اور بھی بہت باتیں لیکن بنیاداً 2 باتیں. ایک تو آپ نے ذکر کیا کہ امپاورمنٹ آف آل, اور دوسرا ہے ورک ایتھکس. جس کلچر میں
یہ دو باتیں ہوں گی تو اس کی فاؤنڈیشن مضبوط ہے اور ترقی ہوگی. جس کلچر میں یہ دو باتیں نہیں ہیں، امپاورمنٹ آف پیپل اور ورک ایتھکس، یہ انگریڈینٹس اس کلچر میں نہیں آئے تو وہ بلڈنگ اوپر نہیں چلے گی، وہ ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی، بھلے آپ کتنے بھی امیر ہو، تیل اور گیس آپ کے پاس ہو. اچھا، اب اس پہ پھر اینالائز کرتے ہیں اس کو کہ امپاورمنٹ اور دوسرا ورک ایتھکس. اب امپاورمنٹ تو آ گئی، بڑی آسان ہے نا، کہ ہاں جو پہلے ہم بات کر رہے تھے نا میڈیول کلچر میں امپاورمنٹ صرف جو رولر تھے ان کی تھی، باقی جو تھے عام لوگ یا عوام جس کو ہم آج کل کہتے ہیں، ان کی تو کوئی امپاورمنٹ نہیں تھی، ان کو تو کوئی حقوق نہیں تھے، ناٹ ایون رائٹ ٹو لائف. ڈیولپمنٹ تو دور کی چیز ہے، ان کو اپنی زندگی کے اوپر بھی حق نہیں تھا. اگر بادشاہ جو رولر تھا ان کا سر قتل کر دیتا تو وہ کوئی گناہ نہیں یا کوئی کرائم نہیں ہوتا تھا. آج کل دیکھیں ابھی تک ایک محاورہ چل رہا ہے جو 500 سال پہلے سے چلا تھا مغل دربار کا. ابھی بھی کوئی لوگ بات جب کبھی، اب تو مذاق ہی ہو گیا نا، کہ جان کی امان پاؤں تو عرض کروں. یہ چلتا. وہ پہلے بادشاہوں کے دربار میں یہ ضروری ہوتا تھا، کیونکہ اگر بادشاہ کو کوئی چیز پسند نہیں آئی تو وہیں اس بیچارے کا سر قلم کر دیتا تھا. تو پہلے وہ جان کی امان مانگتا تھا کہ صاحب جان کی امان پاؤ. تو پھر یہ عرض کروں کہ یہ نہ ہو کہ آپ کو یہ بات بری لگے میری، میں تو بڑے خلوص سے کہہ رہا ہوں، آپ کو اچھی بات نہ لگے تو میرا تو سر قلم کرا دیں گے. تو یہ اسی کلچر کی نشاندہی ہے. لیکن اب وہ نہیں کہ بھائی اس قسم کے حقوق نہیں ہے سرکار کسی رولر کو. تو امپاورمنٹ آف آل، تاکہ سب کو مواقع ملے ترقی کے. لیکن ترقی کے لیے پھر ورک ایتھکس چاہیے. اب جو دوسرا یہ فاؤنڈیشن جو ہے، ایک انگریڈینٹ تو آ گیا کہ سب کے حقوق ہوں تاکہ سب کو ترقی کے مواقع ملیں. دوسرا ہے کہ بھائی ورک ایتھکس سے بغیر ترقی نہیں ہوگی. یہ دوسرا انگریڈینٹ ہے اس فاؤنڈیشن میں ڈالنے کے، جو کنکریٹ جائے گا اندر. اب یہ ورک ایتھکس کیا چیز ہے؟ اس کے چار جو ہیں اس کے کمپوننٹ ہیں ورک ایتھکس کی. ہم عام طور پر باتیں کرتے ہیں نا کہ ورک از ورشپ، ایک عام طور پر ورک از ورشپ، ٹھیک ہے، جملہ کہا جاتا ہے نا کہ عبادت ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے بھائی؟ جب ہم کہتے ہیں کہ یہ عبادت ہے تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے نا کہ ہر ایک کو کام کرنا چاہیے. ورک از ورشپ بری بات نہیں ہے. ایوری باڈی شوڈ ورک. وہ کلچر، وہی جو فاؤنڈیشن کی بات پہ کر رہا ہوں. ورک از ورشپ. تو عبادت تو سب پہ لازم ہے، سب کو کرنی چاہیے، کیونکہ یہ اچھی بات ہے نا. اٹس اے نوبل تھنگ. جس معاشرے میں کام کرنے کی یا کام والے کی عزت نہ ہو اس معاشرے میں ترقی نہیں ہو سکتی. وہ بھی فاؤنڈیشن کی بات ہے نا. ہم نے کہا کہ ورک ایتھکس کے تو چار ہیں نا بنیادی کمپوننٹس. ایک تو یہ آ گیا کہ بھائی اگر if work is worship then everybody must work because it is a good thing. اور جس معاشرے میں لوگوں کے لیے کام کرنے کے، روزگار کمانے کے، اب اس کو ماڈرن لینگویج میں ہم ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں نا، جس معاشرے میں روزگار کے، کام کرنے کے، صرف نوکری نہیں، بزنس کرنے کے، پروفیشن کرنے کے، اگر یہ مواقع نہیں ہوں گے تو ترقی نہیں ہوگی. بنیادی بات یہ ہے. سیکنڈ، جس طرح اگین ہم ورک از ورشپ پہ اسی سے پھر ہم ایک اور معنی نکال دیتے ہیں. جس طرح عبادت میں دو نمبری نہیں ہوتی، اس میں کام میں بھی دو نمبری نہیں ہونی چاہیے. وچ مینس جو آپ کام کریں
اس میں انٹیگریٹی ہو، اس میں دو نمبری نہ ہو، کیونکہ ورک از ورشپ، تو اس میں انٹیگریٹی ہو، اس کو خلوص دل سے وہ کام کریں، پرفیکشن کریں، ایکسلنس کریں، دو نمبری نہ کریں کام کی، تو پھر ترقی ہوگی۔ دو نمبری سے کام کریں گے تو ورک ایتھکس نہیں ہوگی، کام ترقی نہیں ہوگی۔ یا کلچر کے ذکر کر رہا ہوں نا۔ تیسری بات ہے کہ ڈسپلن ہونا چاہیے۔ ورک ایتھکس کا یہ کمپوننٹ ہے، ایک جز۔ ڈسپلن سے کیا مراد ہے؟ ڈسپلن سے مراد ہے کہ جو آپ کام کرتے ہیں، مثلا آپ انجینئر ہیں، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی بینکر ہے، کوئی زراعت میں ہے، کوئی وکیل ہے، کوئی سرکاری ملازم ہے، ہر ایک کام کا اپنا پروٹوکول، اپنے قاعدے قوانین ہوتے ہیں کہ ان پہ آپ عمل کریں تو آپ صحیح ڈاکٹر ہوں گے، آپ صحیح انجینئر ہوں گے، آپ صحیح وکیل ہوں گے، ٹھیک ہے صاحب؟ تو یہ تیسرا جو ہے یہ ہے کہ آپ میں وہ ڈسپلن اس کام کا ہونا چاہیے جو آپ کام کر رہے ہیں۔ چوتھا، رسپیکٹ فار ٹائم، وقت کی عزت ہو۔ کیوں؟ وقت از این ایسٹ، ٹائم از این ایسٹ، ٹائم از اے ریسورس، جس طرح دولت ہے، وقت دولت ہے خود، جس طرح روپیہ ہے، یہ پراپرٹی ہے۔ اب یہ چار چیزیں ہم کر رہے ہیں، ایک جس کی فاؤنڈیشن جو ہے نا، ہم بات کر رہے ہیں نا کہ کلچر کی اہمیت کیوں ہے ڈیولپمنٹ میں، اور اگر صحیح فاؤنڈیشن، صحیح کلچر نہیں ہوگا تو اس کے اوپر ترقی نہیں ہو سکتی، بھلے آپ تیل اور گیس کے کنووں پہ بیٹھے ہوں، نہیں ہو سکتی۔ اور ہم نے ذکر کیا کہ ایک تو امپاورمنٹ ہو سب کی، تاکہ ان کے مواقع ہوں سب کے، اور دوسرے کہ ورک ایتھکس ہو، اور ہم نے تفصیل میں کہے کہ ورک ایتھکس سے مراد کیا ہے، اور اس میں کہا ہم نے چار چیزیں ہیں۔ ایک تو اس میں انٹیگریٹی ہو سب میں، دو نمبری کام اس میں نہ ہو، کیونکہ یہ پھر ترقی نہیں ہوگی دو نمبری سے، ٹھیک ہے صاحب؟ پھر ہم نے کہا کہ بھائی اس میں آپ ڈسپلن رکھیں، آپ جو بھی کام کرتے ہیں آپ اس کے جو پروٹوکول ہیں، قاعدے قوانین کے حساب سے آپ اس پہ عمل کریں، وقت کی عزت کریں، بیکاز ٹائم از منی، ٹائم از ویلیو، ٹائم از ایسٹ، اور گزر جاتا ہے تو باقی چیزیں تو آپ واپس لے سکتے ہیں۔ If the time is gone, that money value is gone forever. تو صاحب سمٹ ہے کہ جو ماڈرن کلچر ہے اس کے بغیر یہ فاؤنڈیشن ہوگا تو مسلم کا معاشرہ، مسلمانوں کا ترقی کرے گا، اور اس میں یہ دو چیزیں خاص طور پر اہم ہیں، امپاورمنٹ آف آل اینڈ ورک ایتھکس۔ ہم نے تفصیل میں جا کے باتیں کی، ابھی یہاں پہ ہم رکتے ہیں، پھر اب باقی حصہ ہم اگلی بار کریں گے۔ بڑی مہربانی شاہ صاحب۔ ناظرین، یہ پہلی قسط ہے، اور دوسری قسط میں ہم اس کو اور آگے فردر انالائز کریں گے۔ خدا حافظ۔